محترم و معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اپنی کلام قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اپنے لیے اپنے اوپر رکھا ہے۔ اس کتاب کے اندر تحریف، رد و بدل یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کفار نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ اس قرآن کے اندر لفظی طور پر تحریف کی جائے، اس کے اندر تبدیلی کی جائے، لیکن وہ قرآن مقدس کے اندر تبدیلی نہ کر سکے، نہ تحریف کر سکے۔ ہاں، کچھ باطل قسم کے لوگ ایسے ضرور ابھرے جنہوں نے اس قرآن مقدس کے الفاظ کو تو بدلنا چاہا لیکن نہ بدل سکے، لیکن اس کے معانی کے اندر تحریف کر کے ایسا ایک دروازہ کھولا جس کے اندر وہ اعلیٰ حضرت جا کے بن گئے۔ یعنی تحریف کے اندر بھی وہ اعلیٰ حضرت بنے اور تحریف میں ایسے شاہکار بنے کہ ان کو دوسرے لوگوں نے تو کہا ہی صحیح کہ آپ نے غلط کیا ہے، ان کے اپنے لوگوں نے بھی ان کو کہا کہ آپ کی یہ ساری کاوش غلط ہے، یہ قابل رد ہے، یہ قابل تردید ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ مثلا اعلیٰ حضرت کا ایک ترجمہ ہے جس کو کنز الایمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا یہ ترجمہ کنز الایمان ان کے اپنے علماء کی نظر میں کیا حیثیت رکھتا ہے، جس کو یہ آج کل یہ بھی کہتے ہیں ہست قرآن در زبان اردوی، کہ یہ اردو زبان میں اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔ بعض ایسے بھی نظر آئے کہ جو کہتے ہیں کہ اگر قرآن اس زبان میں نازل ہوتا تو وہ کنز الایمان ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اتنی تعریف بھی کرتے ہیں، لیکن جب اس پہ رد کرنے کی بات آتی ہے تو پھر اعلیٰ حضرت کی بھی خوب ٹھکائی کر کے رد کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ سید حفیظ البرکات شاہ صاحب جو پیر کرم شاہ صاحب الازہری کے بیٹے ہیں، انہوں نے ایک ترجمہ کنز الایمان کو اپنے مکتبے سے چھاپا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ جو ہے نا اضافات بھی کیے ہیں، آخر کے اندر کوئی تقابل بھی چھاپا ہے، اور آخر کے اندر کچھ جو ہے نا وہ مختلف قسم کے عنوان سے مضامین چھاپے ہیں۔ تو ایک عنوان سے وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس کے کچھ الفاظ موجودہ اردو میں عام مروج نہیں ہیں اور عوام الناس کو انہیں سمجھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کنز الایمان صفحہ 1142۔ تو یہ بات خود انہوں نے مان لی کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اس دور کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح کاظمی صاحب نے ایک ترجمہ لکھا ہے البیان کے نام سے، اسی ترجمہ کے متعلق یہ بھی لکھا ہے، یعنی البیان ان کا ترجمہ قرآن ہے، اور اس کے شروع میں الاعتذار کے نام سے ایک مقدمہ کی صورت میں انہوں نے لکھا ہے کہ اسی میں یعنی کنز الایمان میں ایسے الفاظ بھی موجود ہیں جن کا استعمال آج کل محاورات میں متروک ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ایک تیسرے آدمی اٹھے جن کو عزیز احمد قادری بدایونی کہتے ہیں، یہ رضا خانیت میں اپنا نام رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک تیسری بات کہہ ڈالی، اور وہ بھی اپنا ترجمہ قادری کے شروع کے اندر ایک مطلب یہ ہے کہ مقدمہ انہوں نے لکھا ہے، اس میں وہ بھی ایک بات لکھتے ہیں کہ چونکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ترجمہ میں کچھ الفاظ فارسی و عربی اور پرانی اردو ترکیبوں پر مشتمل تھے جو پاکستان کے عام مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتے تھے، اسی وجہ سے لوگ پوری طرح ترجمہ نہ سمجھ پاتے تھے۔ یہ ترجمہ قادری کے شروع میں جناب عزیز احمد قادری بدایونی لکھ رہے ہیں۔ تو ان بریلوی یہ جید علماء ہے، کوئی عام للو پنجو آدمی نہیں ہے کہ جن کی بات کو ہم چھوڑ دیں۔ یہ پیر کرم شاہ بھیروی کا صاحبزادہ اور سعید احمد کاظمی جس کو غزالی دورہ اور رازی زماں اور کیا بلا بلا کہتے ہیں، یہ دوسرا وہ ہے، اور تیسرا عزیز احمد قادری بدایونی جس کی توثیق اور تائید جناب عبدالحکیم شرف قادری کرتا ہے۔ یہ وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ ترجمہ کنز الایمان آج کے دور کے اندر یہ بالکل قابل استعمال نہیں ہے، یہ متروک ہے، اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو استعمال کیا جا سکے۔ اس کے اندر بہت کچھ خرابیاں، متروکات الفاظ ہیں، اردو کے ایسی جو ہے نا وہ مطلب یہ ہے کہ پرانی اردو کے الفاظ ہیں، فارسی کے الفاظ ہیں، اور پرانی ترکیبوں پر مشتمل الفاظ ہیں۔ باہر کے یہ بریلوی حضرات خود ہی اس ترجمے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا آپ خود ہی دیکھیں کہ یہ ترجمہ ایسا تھا کہ اہل عرب نے ریاض سے ایک فتویٰ صادر ہوا کہ اس ترجمہ کنز الایمان کو جلا دیا جائے۔ یہ بات
انوار رضا کے اندر موجود ہے کہ اس کنز الایمان نامی ترجمہ کو جلا دیا جائے، یہ ترجمہ اس قابل نہیں ہے، اور بریلویوں کو بڑی اس پہ تکلیف ہوئی، اور یہاں سے خواجہ حمید الدین سیالوی نے ایک خط لکھا جو اہل عرب حضرات کو کہا کہ جناب جی آپ لوگوں نے یہ ترجمے کے متعلق کہہ دیا ہے کہ اس کو جلا دینا چاہیے، حالانکہ اس میں بڑے بڑے مشائخ کی تاریخ، انہی کی اولاد جو قرآن کی سمجھ بوجھ رکھنے والی ہے وہ اس ترجمے کے متعلق کہہ رہی ہے کہ جناب یہ ترجمہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو رکھا جائے، اس کے اندر کفر و شرک و بدعات اور یہ کچھ ہے، اس وجہ سے اس کو جلا دینا چاہیے۔ تو بہر کیف میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس ترجمہ کنز الایمان کے متعلق امت مسلمہ میں سے اکثریت یعنی عرب اور عجم اس بات کے قائل ہیں کہ اس ترجمہ کنز الایمان کو جلا دینا چاہیے، اور بریلوی اس پہ بڑے جناب سیخ پا ہوئے، زور و شور سے انہوں نے جناب کانفرنس کی کہ کسی طرح یہ ہمارا جو ایک مطلب ہمارے منہ کے اوپر ایک بدنما داغ لگا ہوا ہے یہ دھل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا رسوا کیا کہ عرب والوں نے اس بات کو ٹھوک کے رد کیا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس ترجمے کو امت مسلمہ اپنے پاس رکھے، پڑھے، سنے، سمجھے اور اس پہ عمل کرے۔ باہر کہ میں اسی بات کو لے کے آگے چلوں گا کہ رضا خانی حضرات اس ترجمہ کنز الایمان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مثلا سورہ فتح کی جو آیت ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اس آیت کے متعلق ایک ان کے بزرگ ہیں سید محمد مدنی اشرفی جیلانی کچھوچھوی، ان کی ایک کتاب، انہوں نے ایک کتاب کے اوپر اپنا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مضمون لکھا ہے، کتاب لکھی ہوئی ہے التصدیقات لدفع التلبیسات، یہ کتاب ملتان سے چھپی ہے، اور احمد سعید کاظمی صاحب ان کے مطلب یہ ماننے والوں نے اس کتاب کو چھاپا ہے، اس کتاب کے غالباً صفحہ نمبر 59 پہ لکھا ہوا ہے، یہ کتاب ملتان سے چھپی، اس کے صفحہ 59 پہ جناب مدنی اشرفی جیلانی کچھوچھوی صاحب یعنی اس آیت کے فتح کے ترجمہ میں کنز الایمان میں ذنبک سے مراد ذنب المؤمنین لیا ہے، یہ توجیہ صرف یہی نہیں کہ ظاہر نظم قرآنی سے ہٹ کر ہے بلکہ آیت کریمہ کی شان نزول سے بھی کوئی مطابقت نہیں رکھتی، نیز اس آیت کو سن کر صحابہ کرام نے جو سمجھا، پھر رسول کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے جس سمجھنے کی صحت کی خاموش تائید فرمائی، اور پھر وحی الہی سے جس فہم کی صحت کی توثیق ہو گئی، یہ توجیہ اس سے بھی میل نہیں کھاتی۔ تو دیکھیے سید محمد اشرفی مدنی کچھوچھوی جیلانی صاحب یہ بات لکھ گئے اپنی تحریر کے اندر کہ اعلیٰ حضرت نے جو اس موقع کے اوپر ایک مطلب یہ ہے کہ توجیہ کی ہے وہ قرآن کی نص سے میل کھاتی نہیں ہے، نہ قرآن کے نظم اور سیاق و سباق سے اس کا تعلق ہے، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فہم امت کو دیا، صحابہ نے جو فہم لیا اس فہم سے بھی میل نہیں کھاتی۔ تو معلوم ہو گیا کہ یہ کنز الایمان کی جو اعلیٰ حضرت نے یہ توجیہ کی ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک کے اندر، یہ بالکل سرے سے درست نہیں ہے۔ اور میں آپ کو غلام رسول سعیدی صاحب کے پاس لے چلتا ہوں جو انہوں نے یہ انوار کنز الایمان کے اندر، انوار کنز الایمان والوں نے ان کی ساری باتیں چھاپی ہیں جو انہوں نے مختلف جگہ کے اوپر لکھا ہے کہ جناب یہ ترجمہ تو صحیح احادیث کے خلاف ہے، یہ ترجمہ عقلاً مخدوش ہے، یہ ترجمہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ ترجمہ غلط ہے، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہے۔ اور انہوں نے سعیدی صاحب جو ان کے ایک بڑے مسلم عالم ہیں غلام رسول سعیدی، انہوں نے مسلم شریف کی اپنی 7 جلدوں کے اندر جگہ جگہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو رگڑ دیا ہے کہ یہ ترجمہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو صحیح کہا جا سکے، یہ صحیح احادیث کے خلاف ہے، یہ کئی احادیث کے خلاف ہے۔ اس ترجمے کا رد سعیدی صاحب نے بھی کر دیا۔ تو جب سعیدی صاحب جیسا ان کا بڑا معتبر عالم جو ہے نا اپنی کتاب صحیح شرح مسلم کے اندر کافی جگہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو رد کیا ہے، تو ان انوار کنز الایمان والوں نے وہ ساری جگہ جو ہیں وہ کٹھی کر کے ایک جگہ مطلب یہ لکھ دی ہے کہ سعیدی صاحب نے مختلف جگہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے متعلق یہ لکھا ہے کہ صحیح نہیں ہے، احادیث کے خلاف ہے، عقلاً مخدوش ہے، اور مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے فہم کے خلاف ہے، اور امت اور تابعین یعنی جو بھی ہے انہوں نے سارا کچھ اس کا لکھ دیا ہے کہ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا اب آگے چلیے، ان کا ایک
مفتی اقتدار احمد نعیمی صاحب جو ان کے مفتی اعظم پاکستان اور اپنے آپ کو بہت کچھ کہا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت نے ایک ترجمہ لکھا، یہ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی ثمانی حجج۔ اس ترجمے کے متعلق سعیدی سے ان کے جو ہے نا مفتی اقتدار احمد نعیمی صاحب یہ لکھتے ہیں، پہلے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک تمہیں بیاہ دوں اس مہر پر کہ تم 8 برس میری ملازمت کرو۔ اس ترجمے کے متعلق مفتی اقتدار احمد نعیمی صفحہ 29 پہ لکھتے ہیں کہ اس ترجمے کے متعلق مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ ترجمہ ہر اعتبار سے نامناسب ہے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں یہ ترجمہ ہر اعتبار سے نامناسب ہے، نہ تو قرآن مجید میں اس کی گنجائش ہے، نہ یہ کسی لفظ کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ مہر زوجہ کے جو اصول و ضوابط ہے یہ یا شرائط ہے، یہ ترجمہ ان کے بھی خلاف ہے، علاوہ عظیم فقہ حنفی کے بھی خلاف ہے۔ تنقیدات علی مطبوعات صفحہ نمبر 29 ہے، اس کے اندر مفتی اقتدار نعیمی نے ٹھوک کے اعلیٰ حضرت پہ فتویٰ لگایا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو پتہ ہی نہیں ہے فقہ حنفی کے اصول و ضوابط کا، پتہ نہیں کہاں کا اعلیٰ حضرت تھا ہے جی۔ اور مفتی اقتدار نعیمی نے واقع ہی افتاء کا حق ادا کر کے صحیح اعلیٰ حضرت کی جو ہے نا وہ خبر لی ہے۔ اور اچھا ان کے والد صاحب کو دیکھیے، اعلیٰ حضرت نے ایک ترجمہ لکھا ہے اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم۔ اس کے ترجمے میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ مصر سے مراد خاص مصر کا قول بھی ہو سکتا ہے، دونوں مطلب یہ انہوں نے قول لکھے ہیں، مصر سے عام شہر بھی مراد لیا ہے اور مصر سے خاص مصر بھی مراد لیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں اسی طرح ہے۔ اب دیکھیے مفتی احمد یار نعیمی صاحب نے تفسیر نعیمی جلد اول صفحہ 374 کے اندر مفتی احمد یار نعیمی نے تفسیر نعیمی جلد 1 صفحہ 374 کے اوپر کیا لکھا ہے، وہ اس قول کو کہ اس سے خاص مصر مراد لیا جائے رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ قول ضعیف ہے۔ صاف لکھا ہے انہوں نے کہ یہ ضعیف قول ہے، یہ قول ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت نے جو یہ لکھا کہ خاص مصر میں چلے جاؤ یا تم عام کسی شہر میں چلے جاؤ، تو مفتی احمد یار نعیمی نے کہا کہ یہ بات بالکل ضعیف ہے کہ اس سے خاص شہر مراد لیا جائے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اور انہوں نے آگے آیات لکھی ہے کہ یہ ترجمہ ان آیات کے خلاف جا کے بنتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت پتہ نہیں کس نشے میں تھے ترجمہ لکھتے ہوئے، اعلیٰ حضرت نے پتہ نہیں کیا پی رکھا تھا ترجمہ کرتے ہوئے، بس ایک ذہن میں تھی کہ جناب میں ترجمہ لکھا ہے۔ اور مزے کی بات میں یہ بھی کہتا چلا جاؤں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ جو ترجمہ لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے نہ تو پرانی تصانیف کا مطالعہ رکھا، سامنے پرانی کتابوں کو رکھا ہے، نہ پرانے تراجم کو سامنے رکھا، نہ ماقبل کی تفاسیر کو سامنے رکھا، نہ ماقبل کے مترجمین کی رائے کو سامنے رکھا، بلکہ اعلیٰ حضرت اپنی طرف سے ایک فی البدی ترجمہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس کو رضا خانی بڑا فخر محسوس کر دی، واہ بھائی واہ، کیا کیا انہوں نے باتیں کر دی، اور بے وقوفوں باتیں نہیں کی، چبلیں ماری ہیں اس نے، جن کو تمہارے اپنے اکابر رو رہے ہیں کہ جناب یہ غلطی کی ہے، وہ غلطی کی ہے، وہ غلطی کیا، کیوں غلطیاں کی ہیں؟ اس واسطے کہ ان کی انوار رضا میں بھی یہ بات موجود ہے، انوار کنز الایمان میں بھی یہ بات موجود ہے، براہین صادق میں بھی یہ بات موجود ہے، اور بڑے بڑے ان کے علماء نے لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ میرے پاس مستقل کوئی وقت نہیں ہے ترجمہ کرنے کے لیے، ہاں جو سونے کا وقت ہو اس وقت میرے پاس آ جائے کرو، میں تمہیں ترجمہ لکھوا دوں گا۔ حیرت کی بات ہے، سونے کے وقت بندہ تھکا ہوا ہوتا ہے، سونے کے وقت سارے دن کے کام کاج کا تھکا ہوا تھکا ماندہ آدمی ہوتا ہے، جو بندہ آرام کر کے اپنے ذہن کو سکون دیتا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کو دیکھیے کہ یہ اس وقت جب تھکاوٹ سے بدن چور و چور ہو چکا ہے، اس وقت بیٹھ کے قرآن پاک کا ترجمہ لکھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، واہ اعلیٰ حضرت صاحب، آپ کی شان بھی بڑی عجیب ہے کہ قرآن کی خدمت بھی اس وقت سارا دن کیا کرتے تھے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ایک تو شیطان کے ساتھ مل کے حقہ خوری کیا کرتے تھے، حقے کی بڑ بڑ کرنا، اور پھر ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو حقہ ہے یہ شیطان کے، اس کا جو لمبا کان ہے وہ شیطان کا ذکر ہے۔ تو خان صاحب یہ جو سارا دن اس کو منہ میں لیے بیٹھے ہیں، دیکھو قرآن کے لیے وقت وہ نکالا
جو آرام کا وقت ہے کہ جی میرے پاس وقت نہیں ہے، اس وقت آپ آیا جایا کیجئے، اور سارا دن کیا کرتے ہیں، شیطان کا نفس منہ میں لیے ہوا اور اس میں بڑے خوش بیٹھے ہیں، واہ بھائی واہ بڑا کام کر رہا ہے۔ تحفہ تیری اس مطلب یہ اعلیٰ حضرتی پہ اور تیری یہ سوچ پہ کہ سارا دن شیطان کے ساتھ مل کے حقہ خوری کے لیے تو وقت ہے، لیکن رب العالمین کی کلام اور اللہ رب العالمین کی کتاب کے ترجمے کے لیے کہتا ہے جو آرام کا وقت اب اس وقت آ جایا کرو، یا کلولے کے وقت اس کا ترجمہ کر لیں۔ اچھا آگے چلیے، آگے میں اعلیٰ حضرت کے اس ترجمے کو لے کے چلتا ہوں۔ اچھا اس بات کو آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ ترجمہ کیا ہے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ آپ اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت کا ملاحظہ فرمائیے، اعلیٰ حضرت کا بھی یہی ترجمہ ہے کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جان لیتا ہوں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 31 کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے یہ کیا ہے، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 50 کا ترجمہ کیا ہے، تم فرماؤ میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں۔ اب اس ترجمے میں کیا خرابی ہے؟ میں نہیں کہتا، کرنل انور مدنی صاحب ان کی ایک کتاب ہے صاحب کلی علم غیب، اس کتاب کے صفحہ نمبر 60 پہ انہوں نے لکھا ہے کہ عموماً علماء کرام اس آیت کا ترجمہ غلط کرتے ہیں۔ سنیے کہ کرنل صاحب یہ ایسا بد دماغ نکلا، اس چنگی ریت اعلیٰ حضرت کی ٹکور کی تھی۔ سنیا کہتے ہیں کہ عموماً علماء کرام اس آیت کا ترجمہ غلط کرتے ہیں، ان کو جملے کی ترکیب نحوی کا بھی پتہ نہیں، آیت میں لکم کی لام کو بھول جاتے ہیں اور پھر ترجمہ ایسا کرتے ہیں کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ یہ ترجمہ غلط ہے۔ آپ بتلائیے خان صاحب کا ترجمہ اسی جیسا نہیں ہے؟ کرنل صاحب کیوں آپ بھول گئے؟ شاید وہ سلوٹ مار مار کے تو بیجا صاف ہو گیا تیرا، تو نے ایسی ضرب لگائی کہ اعلیٰ حضرت بھی صاف ہو گیا اور اعلیٰ حضرت کا یہ ترجمہ بھی غلط جا کے ٹھہرا۔ اور آگے انہوں نے کرنل صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ لکم کا معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے، تم سے نہیں کہتا، لکم کا یہ معنی نہیں، بلکہ کہا ہے کہ لکم کا معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے میرے پاس خزانے نہیں ہیں، یعنی میں یہ تم سے نہیں کہتا کہ یہ ترجمہ نہیں کرنا، بلکہ کہتا ہے کہ یہ کہنا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ تمہارے لیے میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی غلطی کرنل صاحب نے ٹھیک پکڑی اور اعلیٰ حضرت کو وہ چوٹ لگائی کہ شاید قبر کے اندر بھی اس کا ڈھانچہ کانپ گیا ہوگا کہ کرنل مدنی صاحب ویسے ہے تو عقل سے پیدل، دنیا میں اس نے کسی بریلوی کو بھی معاف نہیں کیا، کاظمی کو پکڑا تو اس کو کافر کر دیا، ادھر ابو داؤد مولوی روڈے کو پکڑا تو اس کو پکڑ کے لین سے اتار دیا، اور اگر اس نے پکڑا ہے کسی اور کو تو جناب جو اس کے ہاتھ آیا اس نے سب کا صفایا کرتا۔ ویسے اچھا کیا۔ ان رضا خانیوں کی شان یہی ہے، جیسے پیر مہر شاہ صاحب نے لکھا ہے تحقیق حق کے اخیر کے اندر، کہ اہل بدعت کی یہ عادت ہے اور نشانی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر کرتے رہتے ہیں۔ ویسے خوب کھیل کھیلا اس کرنل انور مدنی صاحب نے۔ باہر کیف ہم آگے چلتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں کیا کیا گل ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت نے سورہ نساء کی آیت نمبر 157 وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، کہتے ہیں کہ اور ان کے کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا۔ اور آپ دیکھیے ناظرین کرام کہ کبھی دشمن بھی کہتا ہے کہ میں نے اپنے دشمن کو شہید کر دیا، کبھی دشمن یہ کہے گا۔ یہودی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے، کیا وہ اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے عیسیٰ بن مریم کو شہید کر دیا؟ اعلیٰ حضرت نے قرآن پہ جھوٹ بولا اور پھر اس کے جناب مؤیدین اٹھے، اس کے جو ہے نا موثقین اٹھے، اس کو جناب مسندین اٹھے، اس کو ٹیک دینے والے کہنے لگے جناب اعلیٰ حضرت کا ترجمہ تو کتنا اچھا ہے کہ تم سب نے کیا ہے کہ قتل کیا اور اعلیٰ حضرت نے ترجمہ شہید کا کر دیا ہے۔ اور ظالم اگر تو اعلیٰ حضرت کا سارا ترجمہ دیکھ لیتا تیری عقل ٹھکانے آ جاتی کہ اعلیٰ حضرت نے اگر ایک جگہ معنی شہید کا کیا تو کئی جگہ قتل کا بھی تو معنی کیا نا۔ میں تجھ کو دکھاتا ہوں،
میں تیرے سامنے سارے دلائل رکھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے اسی کنز الایمان کے اندر کئی جگہ انبیاء کے لیے قتل کا لفظ کیا ہے۔ اگر انبیاء کے لیے قتل کا لفظ لانا بے ادبی تھا تو پھر اس کو بے ادب کہنا کہ اعلیٰ حضرت بے ادب ٹھہرا، اگر گستاخی ہے تو پھر اس کو گستاخ کہے، پھر اس کو کہہ دے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں تھا۔ کیوں؟ ایک جگہ تو جناب نبی کے لیے شہید کا لفظ لکھتا ہے، باقی جگہ انہوں موت پہنچ دیا جو لکھے آ جائے اتھے کیوں قتل کا لفظ لکھے۔ آپ دیکھیے اعلیٰ حضرت نے اسی سورہ نساء کی 157 آیت، اس کے آگے وما قتلوہ وما صلبوہ، اس کے اندر قتل کا معنی شہید نہیں کیا بلکہ قتل کا معنی قتل کیا ہے۔ تو اب جو آدمی یہ کہے، اب ترجمہ اس کے اوپر تبصرہ کرنے والوں نے جناب یہ کہا، مثلا یہ جو کتاب ہے ہمارے پاس تسکین الجنان فی محاسن کنز الایمان، اس کتاب کے صفحہ 114 پہ مولوی عبد الرزاق بھترالوی صاحب وہ جناب ایک عجیب بات لکھتے ہیں کہ توجہ طلب بات یہ ہے کہ کون سا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق ہے، ادب و احترام پر دال ہے، جس میں شہید ہونے کا ذکر ہے یا مارا جانا قتل ہو جانے کا ذکر ہے، تو یقیناً یہ ترجمہ بہتر ہے، یہ اہل دانش پر مخفی نہیں۔ صفحہ 114 اس کے اوپر اس نے گویا کہ یہ بہت بڑا مونچھوں کو تاؤ دے کے اور بڑا جناب حلوے والے ہاتھ صاف کرتے لکھے گئے جناب حضرت نے ترجمہ جو شہید کا کیا ہے، اس سے اعلیٰ حضرت کی بڑی شان چمکی ہے کہ دیکھو کتنا ادب کا ترجمہ کیا ہے، اور صاف پتہ چل جاتا ہے کہ شہید کے معنی کے اندر ادب ہے جی، اور جو دیوبندی اور دوسرے مترجمین نے مارا جانا اور قتل کا معنی کیا ہے تو وہ ذرا ادب سے خالی ہے۔ آپ بھترالوی صاحب میں تجھے دکھاتا ہوں، اپنے اسی ابو جان کے کنز الایمان کی اسی آیت کو دیکھ لیتا، تیری عقل صاف ہو جاتی۔ اس نے نبی کے لیے آگے قتل کا لفظ استعمال کیا ہے، اور آگے دیکھ سورہ یوسف کی آیت نمبر 9 اقتلوا یوسف کے اندر صاف سیدنا یوسف کے لیے قتل کا معنی کیا ہے۔ تو جو وہ گرفت تو ہم پہ کر رہا تھا فٹ تیرے باب اعلیٰ حضرت پہ ہو گئی۔ آگے میں تجھ کو دکھاتا ہوں سورہ مومن کی آیت نمبر 26 وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ وتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس آیت میں بھی اس نے قتل کا معنی مار ڈالنے کا کیا ہے۔ تو مجھے بتلائیے کہ کیا یہاں انبیاء کے لیے قتل کا لفظ استعمال نہیں ہوا تھا؟ ضرور ہوا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت پتہ نہیں کیا وہ حقہ خوری کی وہ جو ان کی عادت تھی نا، بس اس کے اندر بیٹھے رہتے تھے۔ اور دوسری بات کہ یہ ترجمہ کروایا سونے کے وقت ہے، جب بندہ آدھا اونگ رہا ہوتا ہے آدھا سو رہا ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا، نشیہ کی طرح کہیں نکلنا پہ گئے۔ تو دیکھو کسی جگہ تو بات ٹھکانے کی کہہ گئے اور کسی جگہ جناب بالکل چبلے مار دی۔ یہ میرے بقول نہیں، یہ کس کے بقول؟ بھترالوی صاحب ہے، بھوت برکشا مولانا بھترالوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بات ایسے ہے اور ویسے ہے۔ دیکھیے میں آپ کو آگے بھی دکھاتا ہوں، اسی سورہ مومن کی آیت نمبر 26 وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، اس اقتل موسیٰ کے اندر بھی قتل کروں کا معنی اس نے کیا ہے۔ اور سورہ قصص کی آیت نمبر 20 قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، اس کے اندر بھی انہوں نے معنی قتل کا کیا ہے۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 150 قال ابن ام ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، اس میں بھی مجھے مار ڈالنے کا ترجمہ کیا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، اس میں بھی کنز ایمان والے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں ہلاک کر دینے کا معنی کیا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر بھترالوی صاحب یہ عظمت کی بات تھی تو پھر آپ کے بابا جی نے ایک جگہ تو عظمت کو کمایا اور دوسری جگہ مکاللہ کھٹیا اس نے، تیرے بقول، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، تیرے بقول تو نے جو تسکین الجنان لکھ کے یہ کہا ہے کہ جناب بڑی اس کے اندر محاسن ہے، تو پھر اسی تسکین الجنان سے یہ ثابت ہوتا ہے ایک جگہ تا چنگا ترجمہ کی تو باقی جگہ مکاللہ والے ایسے یہی کہو گے نا، تیرے بقول، میری اپنی طرف سے یہ کوئی بات نہیں ہے، میں تیری ہی بات کو پکڑ کے تشریح کر رہا ہوں۔ تو باہر کے یہ اعلیٰ حضرت کی یہاں ایک غلطی کو پکڑا گیا۔ اچھا آپ آگے آئیے، حفیظ البرکات شاہ نے یہ جو ترجمہ کنز الایمان کو ضیاء القرآن پبلیکیشن والوں سے چھاپا ہے، اس کتاب کے صفحہ نمبر 1100
اس کتاب کے صفحہ نمبر 1100 پہ، یعنی کنز الایمان جو ضیاء القرآن والوں نے چھاپا ہے، اس کے صفحہ 1100 پہ انہوں نے عجیب بات لکھی ہے۔ حفیظ البرکات شاہ صاحب لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صیغہ واحد حاضر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صیغہ واحد حاضر میں مخاطب فرمایا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ترجمہ کرتے وقت اردو میں وہی الفاظ استعمال کیے جائیں۔ اردو زبان میں تو کہہ کر بڑے کو مخاطب کرنا گستاخی ہے، اور آگے لکھ بھی دیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کا لفظ استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ کس نے لکھا؟ حفیظ البرکات شاہ، جو ان کا اپنا جید آدمی ہے، جو پیر کرم شاہ الازہری بھیروی صاحب کا صاحبزادہ ہے۔ اچھا آپ آگے آئیے اور اس کو دیکھیے کہ یہ جناب اعلی حضرت کے والد صاحب، ان کی کتاب ہے اصول الرشاد، اس کے صفحہ 228 پہ اعلی حضرت کے والد صاحب نے صفحہ 228 پہ کتاب اصول الرشاد کے ایک اصول لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے ترجمہ کنز الایمان میں کہاں کہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہہ کر خطاب کیا۔ اب آپ دیکھیے آیت سورہ بقرہ کی 273 نمبر ہے، تعرفہم بسیماہم، تو انہیں ان کی صورت سے پہچان لے گا، کنز الایمان کا ترجمہ ہے۔ نمبر 2 سورہ یونس کی آیت نمبر 106، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، پھر اگر ایسا تو اس وقت تو ظالموں سے ہوگا، تو ظالموں سے ہوگا۔ اچھا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ، اور کتابیوں میں کوئی وہ ہے کہ اگر تو اس کے پاس ایک ڈھیر امانت رکھے تو وہ تجھے ادا کر دے، اور ان میں کوئی وہ ہے کہ اگر ایک اشرفی اس کے پاس امانت رکھے تو وہ تجھے پھیر کر نہ دے مگر جب تک تو اس کے سر پر کھڑا رہے۔ یہ کنز الایمان ترجمہ ہے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 51 میں دیکھو، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا، کسی طرح تو دیکھے جب وہ گھبراہٹ میں ڈالے جائیں گے۔ اچھا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو ہرگز تو اللہ سے اس کا کچھ نہ بنا سکے گا، کنز الایمان ہے۔ اچھا سورہ انفال کی آیت نمبر 50 دیکھیے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ الْآيَةُ، کبھی تو دیکھے جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں۔ یہ کنز الایمان ہے جناب، اس کو دیکھیے۔ اچھا سورہ روم کی آیت نمبر 48، اللہ الذی یرسل الریاح الی آخرہ الآیہ، اللہ ہے کہ بھیجتا ہے ہوائیں کہ ابھارتی ہیں بادل، پھر اسے پھیلاتا ہے آسمان میں جیسا چاہے اور اسے پارا پارا کر دیتا ہے، تو دیکھے کہ اس کے بیچ میں سے میل نکل رہا ہے۔ یہ کنز الایمان دیکھیے۔ اچھا سورہ زمر کی آیت نمبر 21 دیکھیے، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا؟ یہ کنز الایمان کو دیکھیے۔ اچھا سورہ القارعہ کی آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 10، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کے لیے تو کہہ کے خطاب کیا ہے۔ سورہ انفطار کی آیت نمبر 19 میں بھی ایسا کیا ہے، سورہ مرسلات کی آیت نمبر 14 میں بھی کیا ہے، سورہ دہر کی آیت نمبر 19 میں بھی ایسا کیا ہے، سورہ منافقون کی آیت نمبر 4 میں کیا ہے، سورہ ہمزہ کی آیت نمبر 5 میں ایسا کیا ہے۔ تو یہ 15 جگہ میں نے عرض کر دی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بقول اعلیٰ حضرت، بقول مفتی اقتدار احمد نعیمی، اعلیٰ حضرت اور ابو جہل اور ابو لہب میں
کوئی فرق نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اور بقول اعلی حضرت کے ابا جان کہ اعلی حضرت بے ادب ہے، گستاخ ہے، بےہودہ گو ہے، گناہ گار ہے۔ تو یہ 15 جگہ میں نے عرض کر دی ہے کہ اعلی حضرت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بقول اعلی حضرت، بقول مفتی اقتدار احمد نعیمی، اعلی حضرت اور ابو جہل اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اور بقول اعلی حضرت کے ابا جان کہ اعلی حضرت بے ادب ہے، گستاخ ہے، بےہودہ گو ہے، گناہ گار ہے، اور اس کا ترجمہ اس لائق ہے کہ اس کو تعظیم کیا جائے۔ یہ اس کے اعلی حضرت ابو جان، اس کے اعلی حضرت کے ابو جان نقی علی خان نے اپنی کتاب اصول الرشاد کے صفحہ 228 کے اندر لکھا ہے کہ اس آدمی کو تعظیم کی جائے، یعنی کھلے وارے جامنے اس اعلی حضرت رو۔ اور میں یہ کہتا ہوں ہونا ضرور چاہیے اس اعلی حضرت کے ساتھ ایسا حجم کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کا لفظ استعمال کرے، اور یہ ان کے اپنے گھر کے فتاوی کی روشنی میں یہ اس لائق ہے۔ تو آپ بتلائیے کہ یہ کنز الایمان ہوا یا کنز الشیطان ہوا؟ کنز الایمان اس کو نہیں کہہ سکتے، یہ میرے نزدیک نہیں، یہ میں نے 3 جید عالم ان کے پیش کر دیے، حفیظ البرکات شاہ، ان کے ضیاء القرآن کا مالک، اور ان کے نقی علی خان کو میں نے پیش کیا۔ نقی علی خان ان کا سب سے بڑا پوپ ہے، اور اس اعلی حضرت نے خود لکھا ہے اس اصول الرشاد کے مقدمہ اور اس کے شروع کے اندر لکھے ہوئے حالات، اس کے اندر اعلی حضرت صاحب کے جو ہے نا وہ پیش کیے گئے ہیں، مطلب ایک قلم سے، کہ اعلی حضرت کہتے ہیں کہ میرا ابا تو معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرے ابے پہ تو کلی اعتماد کر لینا چاہیے، اس کی ہر بات پہ اعتماد کرنا چاہیے۔ اور اعلی حضرت خود اس اصول الرشاد کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا گیا کہ اس کا ضرور مطالعہ کرو، بڑی عمدہ کتاب ہے، وہابیت کے رد میں بڑی اکسیر ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس کتاب کی تقریر، جس کی تائید اعلی حضرت بھی کرے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو حضور کے لیے تو کا لفظ استعمال کرے کھلیاں دے لائے کے بات اعلی حضرت نو کھلے لگنے چاہیے نہیں لگنے چاہیے، ایسی چنگی ٹکور ہونی چاہیے۔ اچھا آگے چلیے، آگے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ یہ 15 جگہ میں نے عرض کر دی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جگہ ہوں گی، اگر تلاش کی جائے تو مل جائے گی۔ باہر کیف اب آئیے، اعلی حضرت نے سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 23 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو۔ یہ اعلی حضرت نے ترجمہ کیا ہے کہ کیا کہا، اے میری قوم۔ اب آپ آئیے کہ اس کے اندر خرابی کیا ہے، تو میں اس کے متعلق کچھ اپنی طرف سے عرض کرنا نہیں چاہتا، میں